اچھا بڑی صاحب 1 منٹ 30 سیکنڈ دیجیے. بقول ان کے خواجہ آصف صاحب کے جنرل باجوہ سے سودا کر کے یہاں سے نکلے ہیں. اور ایک بات اس میں بڑے سبق پہ نہ ہے کہ جو ان کو فائدے بھی پہنچاتے ہیں نا وہ ان اپنا حشر دیکھ لیں. قاضی صاحب انہوں نے کہا جنرل باجوہ سب سے پہلے نام لیا. اب سن لیں تھوڑا سا, مجھے بھی گزارش کرنے کا موقع دے دیں. حالات تو نہیں ہیں کھل کے بات کرنے کے, لیکن کچھ نہیں ہوتا, دم گٹرا اس میں کر دیتے ہیں. مان لیا بقول ان کے کہ 2018 میں جنرل باجوہ صاحب بقول ان کے, تو پھر ایکسٹینشن کیوں دی؟ صرف مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں, ایکسٹینشن کیوں دی؟ دوسری بات کہتے ہیں یہ 4 جج بیٹھ کے, سپریم کورٹ کے 4 جج, کل کو موجودہ جج صاحب کے بارے میں یہ بھی کہہ دیں گے. مجھے بتائیں ایک کوئی پرائم منسٹر ہے ABCD, یہ باجوہ صاحب ہے جن کے بارے میں وہ سارا الزام لگا رہے ہیں, اور غالباً شاید فیض حمید صاحب, قمر باجوہ صاحب ہی ہے نا, 6 سال رہے ہیں غالباً, اور 6 سال رہے ہیں. ایکسٹینشن ملنے کی وجہ سے ویسے آرمی چیف کا ٹینیور 3 سال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایم آئی رائٹ؟ وہ کہہ رہے ہیں 4 جج بیٹھ کے کروڑوں کے منتخب نمائندے کو, اگر کوئی پرائم منسٹر کوئی بھی, چلو میاں صاحب کو چھوڑ دیتے ہیں, کرپشن کرتا ہے, لوٹ مار کرتا ہے, ملکی مفاد کے خلاف جاتا ہے, اربوں روپے کرپشن لیتا ہے, تو اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے جج نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مجھے اس کا نام بتا دیں. مان لیا 4 ججوں کو نہیں فیصلہ کرنا چاہیے, بٹی صاحب کون کرے گا فیصلہ؟ صاحب میں آپ کی بہت سی باتوں کا جواب نہیں دے سکتا. کچھ لوگوں کے بارے میں ایک فکرہ بول دیتا ہوں. پاؤں سے اٹھتے ہیں تو گریبان پکڑ لیتے ہیں, وقت آتا ہے تو گریبان چھوڑ کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں. صاحب میرا سمپل سوال ہے, میاں صاحب نے فرمایا 4 الیکٹڈ جج سپریم کورٹ کے نام بھی دیے, مان لیا کسی پرائم منسٹر کے خلاف بھی کیس ہے, سپریم کورٹ سے اوپر اللہ کی عدالت, انہوں نے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے. میاں صاحب اللہ تو رب العالمین ہے, کل کائنات کا رب ہے, خالی آپ کا نہیں ہے. اللہ تو اس کو بھی دیتا ہے جو اس کو مانتا نہیں, لیکن اللہ نے ہی کہا ہوا ہے کہ راشد جہنمی ہے. اللہ نے کہا ہوا ہے سچ بولو. بتائیں کہ آپ لندن, آپ کو عدالتوں نے بھیجا یا وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق آپ کو باجوہ صاحب نے بھیجا؟ بتائیں 2018 پہ جو آپ نے PDM میں موومنٹ چلائی تھی کہ 2 بندے ریزائن دیں, کیا آپ دونوں سے آ کے ریزائن لیں گے؟ آپ بتائیں کہ قاضی صاحب ادھر آنکھ میں آنکھیں چک پاؤ کہ جسٹس قیوم کو شہباز شریف صاحب نے کس کا پیغام دیا تھا؟ بتائے نا. یہ اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی بھی مانے نا, اللہ تو کہتا ہے سچ بولو. وہ سیف الرحمان نے پیغام دیا تھا CM صاحب کا. شہباز شریف صاحب کی آڈیو آئی ہوئی ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن. نہیں اچھا, ایک آڈیو میں نے جو سنی تھی وہ سیف الرحمان بھی کہہ رہے تھے نا کہ CM صاحب نے یہ فرمایا, یہ نہیں تھا. ہائے 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 ہائے, سنتا جا شرماتا جا, آنکھوں کو رلاتا جا بلکہ دل کو سلاتا جا. میں حیران ہوں کہ محترم نواز شریف صاحب اللہ کی بھی مدد کا کہہ رہے ہیں, اور 4-5 جج صاحبان, ثاقب نثار درویش آدمی, عمر عطا بندیال دیندار آدمی, انہوں نے فیصلے پہ امپلیمنٹ کرایا نہیں کرایا الگ, کیا کراتے اس کے بعد آصف سعید کھوسا کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں, سجاد علی شاہ احسن جیسا انٹیگریٹی والا جج, اور حاضر اجاز الاحسن, اجاز الاحسن جو کمنگ چیف جسٹس ہیں. کیا یہ جو ان کو حکم دیا ہے, صرف عمران خان نے کیا کہا تھا, ایک کنڈیشن سیشن جج تھی, ہم قانون کے مطابق فیصلہ, توہین عدالت آ گئی. آج عطر منیلا صاحب آپ میرے بھی چیف جسٹس ہیں. جب وکلا موومنٹ چل رہی تھی افتخار چودھری کا, آپ جو سب کے ساتھ ہوتے تھے, تو میں PUJ کا صدر تھا, درجنوں ملاقاتیں ہوئی آپ سے کے ساتھ. کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے کہ میرے ملک کے آنے والے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو وہ کہہ رہے ہیں ان جیسے 4 بندے بیٹھ کے, نہیں کیا یہ توہین عدالت نہیں ہے؟ نہیں زیبا پر نہیں. قاضی صاحب دیکھیں, ہم ادھر کسی ایک جماعت کے ترجمان نہیں ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا عمران خان کی حکومت مثالی تھی, اب بھی لفظ میں قائم ہوں. نہیں, زیبا پر محترم ایڈیشن جج صاحبہ تھی جنہیں عمران خان صاحب نے غلط کہا, جا کے معافی بھی مانگی. تو اب عطر منیلا صاحب کے ہی چیف جسٹس ہیں وہ آنے والے کمنگ. کیا اس پر توہین عدالت ہوگی؟ نہیں, ان پہ نہیں ہوگی.
ان پہ نہ سیکریٹ ایکٹ لگتا ہے، نہ توہین عدالت ہوتی ہے، نہ نیب کاروائی کرتا ہے، نہ اینٹی کرپشن کرتا ہے، نہ ایف آئی اے کرتا ہے، نہ پولیس پوری کرتا ہے۔ اسٹیٹ کو چلا رہے ہیں یار، کیا کس چکر میں آپ چھوڑیں؟ یہ ذرا سنیں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہے بھائی ہمارے پاس کچھ؟ ہاں یہ کچھ لوگوں سے سوٹ لیے ہیں ہمارے، کوئی گانا ہی سنا دے۔ نہیں یہ لوگ جو بہت جشن منانے جا رہے ہیں میاں صاحب کی آمد پہ، ذرا وہ سنواتے ہیں آپ کو، سنائیں جی۔ تو خدا کا بندہ کو نیک بندہ آئے اس ملک کے لیے، کبھی زرداری آ گیا، کبھی وہ آ گیا، کبھی وہ آ گیا۔ بہت دکھ ہے کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اس وطن کو لوٹنے کے لیے۔ پاکستان کیا لینے آ رہا ہے؟ جو کچھ بچ گیا ہے، جو رہ سہ گیا، کیا اس کو لوٹنے آ رہے ہیں؟ نواز شریف آ رہا ہے تو اس کو ادھر ہی رہنا چاہیے، اور ہم ادھر ہی ہیں تو اس کو بھی ادھر ہی رہنا چاہیے۔ وہ وہاں پہ چل کرے، ہم یہاں پہ چل کریں گے۔ نواز شریف کے آنے کا فائدہ کیا؟ پھر جب مشکل حالات ہو گئے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پہ تو اس سے بہتر ہے کوئی اچھی قیادت کا ہم انتخاب کریں جو کہ ملک و قوم کے لیے بہتری کا باعث ہو۔ میں تو بہت اچھا سمجھتا ہوں نواز شریف کو، آئے گا تو دیکھنا پھر بڑی دھوم دھام سے انشاءاللہ استقبال کریں گے۔ لیڈر وہ ہوتے ہیں جو جس طرح خان چاہے جیل میں ہے وہ پھر بھی رہ کے عوام کے اندر ہے، نواز شریف کی طرح بھاگ کے نہیں گیا کہیں پہ بھی۔ لنڈن ابھی تک اس کی دوائی نہیں ملی، وہ حکیم ہی نہیں مل رہا جس سے اس نے دوائی لینی ہے۔ جی اچھی بات ہے، آنے دیں، ٹھیک ہے، میں تو اچھا سمجھتا ہوں، میں اسی پارٹی کو انجوائے کرتا ہوں۔ کوئی پتہ نہیں، کیونکہ ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ انہوں نے آ کے کیا کرنا ہے۔ جو باہر بیٹھ کے کریں وہ ادھر آ کے بھی کر لیں گے، اس لیے تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جی مکسڈ سی رائے ہے لوگوں کی۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ رائے ان کا حق ہے جس نے بھی دی ہے۔ میری نظر میں تو نواز شریف صاحب کو میں بھی ویلکم کرتا ہوں، لیکن حقائق کو مسخ نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اللہ میرے پہ مہربان ہے، میری نیت ہی 4 سال آپ رہے، اپنی مرضی سے علاج کرانے گے، پاکستان آپ کا 100 دفعہ اچھا نہیں بڑی صاحب، کچھ لوگوں کے یہاں پہ انٹرپول کے ذریعے وارنٹ نکالے ہوئے، تو وہ بھی آ کے جلسہ کریں گے جو باقی بندہ ہے، یا صرف یہی کریں گے؟ قاضی صاحب میں نہایت احترام سے، ایک طرف کل پرسوں میں کسی کا بیان پڑھا تھا کہ مونس لائی کو انٹرپول سے لاؤ، اس کے ہوتے ہوئے اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی، کوئی جرم نہیں تھا۔ ایک طرف وہ بچہ نوجوان لیڈر مونس لائی جس پر اس وقت کوئی پرچہ نہیں تھا، کوئی جھوٹا مقدمہ نہیں تھا، جس کے باپ کو 12 دفعہ ضمانت کے بعد گرفتار کر لیا گیا، انٹرپول یاد آ رہی ہے۔ دوسری طرف نہایت قابل احترام نواز شریف صاحب ہمارے پسندیدہ آدمی ہیں، بلکہ شہباز شریف زیادہ خیر، سزا یافتہ ہے، عدالت سے سزا یافتہ ہے، جیل سے بیماری کا کہہ کے ہسپتال گئے بی وی آئی پی وارڈ میں، وہاں سے چارٹرڈ پلین میں لندن گئے۔ کیا ایسے شخص کو آتے ہی مینار پاکستان یہاں جاتی عمرہ جلسے کی اجازت ہونی چاہیے، یا قانون کو اپنا راستہ اپنانا چاہیے؟ یہ قانون کیوں اتنا اندھا ہے؟ اندھا تو سنا تھا، لیکن انے وہی اندھا ہے۔ بھٹی صاحب، میں نے آپ سے 4 سال ہو گئے آپ کے ساتھ شو کرتے ہوئے، یہ جو قانون بڑا دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے وہ ڈاڈا تو نہیں کدرے، جو ڈاڈا ہوتا ہے تو قانون دا حصہ نکل جاتا ہے، جو میرے ورگے کمزور نو ویکھدا ہے تو جتی لا لینا وہ۔ لہٰذا اس قانون کی بھی ہمیں احساس رہنے دیں۔ قاضی صاحب نہیں، آپ پھر تھوڑا سا دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں ان کا ملک ہے 100 کروڑ دفعہ آئے، کاغذوں میں ملک کی سب سے بڑی عدالت سے سزا یافتہ اور اشتہاری، یہ کہنے ہیں انہیں ریلی کی صورت میں ہم جلسہ گاہ میں لائیں گے۔ مجھے بتا دیں، کیا ایف آئی اے پاکستان میں اس کا وجود ختم ہو گیا، نیب کا ختم ہو گیا، عدالتوں کی حکم عدولی آپ پر ان پر لازم ہے؟ نہیں، کس قانون کے تحت؟ یہاں تو کہہ دیں کہ جتنے پاکستان میں آج سزا یافتہ جیل میں ہیں ان سب کو لندن بھیجے، 4 سال بعد آ کے انہیں جلسہ کرنے دیں، پھر محترم نواز شریف صاحب بھی کریں۔ بھٹی صاحب، ہمارے نا چکوال بڑا میں میری ایک رہنمائی، میری صرف ایک سوال، اس کے بعد میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، مجھے پتا ہے آپ کا وقت قیمتی ہے، میری عرض سن لے۔ کوئی اور شخص ہے، اسے سزا ہوئی ہے نیب سے بھی اور سپریم کورٹ سے بھی، اور مجرم ہے اور اشتہاری ہے، کیا وہ امریکہ سے، لندن سے، کسی دوسرے ملک سے پاکستان آتا ہے تو کیا کیا جائے گا؟ میں آپ کو نا کاؤنٹر کوسچن کرتا ہوں جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ آرٹیکل 6 کے تحت ضیاء الحق پہ پرچہ ہونا چاہیے تھا، اندر ہونا چاہیے تھا، جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کے ایبٹر تھے، وہ اندر ہونے چاہیے تھے نا، وہ وزیر اعظم بن گئے۔ سنیں، یہاں پہ انڈائٹمنٹ ہونی تھی، فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ آپ مجھے گلاں کرن رہے ہو بھٹی صاحب، کمزور سمجھ کے دباؤ میں لا رہے ہیں، میری عرض سن لے۔ وہ تو شہباز شریف سے نہ فرض،
میں نے کہہ دیا کوئی اور بندہ اشتہاری ہے سپریم کورٹ سے نیب سے سزا یافتہ ہے اگر وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ قانون کیا کرے گا؟ میں صرف یہ رہنمائی چاہ رہا ہوں، اتنی سادی سوال ہے۔ دیکھیں سابقہ وزیر داخلہ اور ہمارے دوست مشترکہ دوست رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں خوشخبری اور نوید سنا دی ہے کہ سزائیں کالعدم ہو جائیں گی۔ کیسے؟ یہ عدالتوں کا کام ہے، یہ ٹاک شو میں عدالتوں کی عزت میں اضافہ تو یہ کر رہے ہیں نا، فیصلے نہیں ہوتے۔ عدالتوں کی عزت میں تو یہ کب سے اضافہ کر رہے ہیں؟ اب میں زیادہ بات نہیں کرتا، پہلے سن لیں۔ اچھا پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو صرف کل انہاں دی ہوئی ہے، باقی تو کسی سے نہیں ہو رہی نا۔ اچھا تحریک انصاف کا کوئی ایک لیڈر بتائیں جو اپنے گھر رہتا ہے، آئین اور قانون کا یہ تقاضا کہتے ہیں کہ جسے سپریم کورٹ سے سزا ہو، اشتہاری ہو، اسے فائز عیسیٰ صاحب سے مطالبہ کریں۔ کیا آئین اور قانون یہ کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں آئین اور پہلی قانون بات یہ تو کہتا یہ ہے، میں ہے اختلاف کہ کرتا ہوں اس بات۔ انتہائی امپیکیبل کریئر ہے، انٹینٹڈ ہمارے نئے چیف زیرو رسک ہو گیا، ہمیں گارنٹی ملی۔ قاضی صاحب آدھا سچ نہ بولے۔